اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی اپڈیٹس سب سے پہلے موصول ہوں۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام موجود تھے۔ ایسے میں کسی نے کہا، اللہ کی قسم قریش نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زبان سے بلند آواز میں قرآن نہیں سنا، اس لیے تم میں سے کون ہے جو ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، میں ان کے سامنے بلند آواز سے قرآن پڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر صحابہ نے کہا، ہمیں قریش کی طرف سے آپ کے بارے میں خطرہ ہے، ہم تو کوئی ایسا آدمی چاہتے ہیں جس کا خاندان قریش سے اس کی حفاظت کرتا رہے۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میری پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ خود میری حفاظت فرمائیں گے۔ دوپہر کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ آپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اس وقت قریش اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ اب انہوں نے بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ قریش نے یہ بات سنی تو کہنے لگے، اس غلام ذات کو کیا ہوا؟ کوئی اور بولا، محمد جو کلام لے کر آئے ہیں یہ وہی پڑھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرکین ان کی طرف دوڑ پڑے اور لگے انہیں مارنے پیٹنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوٹے کھاتے جاتے اور قرآن پڑھتے جاتے، یہاں تک کہ انہوں نے سورت کا زیادہ تر حصہ تلاوت کر ڈالا۔ اس کے بعد وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ ان کا چہرہ اس وقت لہولان ہو چکا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر مسلمان بول اٹھے، ہمیں تمہاری طرف اس بات کا خطرہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی قسم اللہ کے دشمنوں کو میں نے آج تک اتنا زیادہ ہلکا اور کمزور کبھی نہیں پایا۔ اگر تم لوگ کہو میں کل پھر اس کے سامنے جا کر قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ اس پر مسلمان بولے، نہیں، وہ لوگ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں آپ انہیں وہ کافی سنا کر آئے ہیں۔ کفار کا یہ ظلم و ستم جاری رہا۔ ایسے میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے پاس موجود تھے۔ ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا۔ اس نے آپ کو دیکھ لیا اور لگا گالیاں دینے۔ اس نے آپ کے سر پر مٹی بھی پھینکی۔ حضرت عبداللہ بن جدعان کی باندی نے یہ منظر دیکھا۔ پھر ابو جہل آپ کے پاس سے چل کر حرم میں داخل ہوا۔ وہاں مشرکین جمع تھے۔ وہ ان کے سامنے اپنا کارنامہ بیان کرنے لگا۔ اسی وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حرم میں داخل ہوئے۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تلوار ان کی کمر سے لٹک رہی تھی۔ وہ اس وقت شکار سے واپس آئے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب شکار سے لوٹتے تو حرم جا کر طواف کرتے تھے، پھر گھر جاتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ بن جدعان کی باندی کے پاس سے گزرے۔ اس نے سارا منظر خاموشی سے دیکھا اور سنا تھا۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے حمزہ، کچھ خبر بھی ہے؟ ابھی یہاں ابو حکم بن حشام ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وہ یہاں بیٹھے تھے۔ ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا، انہیں تکالیف پہنچائیں، گالیاں دیں اور بہت بری طرح پیش آیا۔ آپ کے بھتیجے نے جواب میں اسے کچھ بھی نہ کہا۔ ساری بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تم جو کچھ بیان کر رہی ہو کیا یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے فوراً کہا، ہاں میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ سنتے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جوش میں آ گئے، چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، فوراً حرم میں داخل ہوئے۔ وہاں ابو جہل موجود تھا۔ وہ قریشیوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ یہ سیدھے اس تک جا پہنچے، ہاتھ میں کمان تھا، بس وہی کھینچ کر اس کے سر پر دے ماری۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، تو محمد کو گالیاں دیتا ہے، سن لے، میں بھی اس کا دین اختیار کرتا ہوں، جو کچھ وہ کہتا ہے وہی میں بھی کہتا ہوں۔ اب اگر تجھ میں ہمت ہے تو مجھے جواب دے۔ ابو جہل اس کی منت سمجھت کرتے ہوئے بولا، وہ ہمیں بے عقل بتاتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کے راستے کے خلاف چلتا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اور خود تم سے زیادہ بے عقل اور بے وقوف کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کے پتھر کے ٹکڑوں کو پوچھتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سن کے ابو جہل کے خاندان کے کچھ لوگ ایک دم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے۔ انہوں نے کہا، اب تمہارے بارے میں بھی ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ جواب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آؤ، کون ہے مجھے اس سے روکنے والا؟ مجھ پر حقیقت روشن ہو گئی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ حق و سچائی ہے۔ اللہ کی قسم میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ یہ سن کر ابو جہل نے اپنے لوگوں سے کہا، ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دو، میں نے واقعی ان کے بھتیجے کے ساتھ ابھی کچھ برا سلوک کیا تھا۔ وہ لوگ ہٹ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے۔
گھر آ کے انہوں نے الجھن محسوس کی کہ یہ میں قریش کے سامنے کیا آیا ہوں، میں تو قریش کا سردار ہوں، لیکن پھر ان کا ضمیر انہیں ملامت کرنے لگا۔ آگے شدید الجھن کے عالم میں انہوں نے دعا کی، اے اللہ اگر یہ سچا راستہ ہے تو میرے دل میں یہ بات ڈال دے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے اس مشکل سے نکال دے جس میں گھر آ گیا ہوں۔ وہ رات انہوں نے اسی الجھن میں گزاری۔ آگے صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ سے عرض کیا، بھتیجے میں ایسے معاملے میں الجھ گیا ہوں کہ مجھے اسے نکلنے کا کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا، اور ایک ایسی صورت حال میں رہنا جس کے بارے میں نہیں جانتا یہ سچا ہے یا نہیں، بہت سخت معاملہ ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ثواب کی خوشخبری سنائی۔ آپ کے وعظ و نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کا نور عطا فرما دیا۔ وہ بول اٹھے، اے بھتیجے میں گواہی دیتا ہوں تم اللہ کے رسول ہو، بس اب تم اپنے دین کو کھل کر پیش کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس واقعے پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایسا نور دیا کہ وہ اسی لیے چلتا پھرتا رہتا ہے۔ سورہ الانعام۔ پیارے دوستوں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سگے چچا تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ قریش میں سب سے زیادہ معزز فرد تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ قریش کے سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور خوددار انسان تھے، اور ایسی بنیاد پر جب قریش نے دیکھا کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید قوت حاصل ہو گئی ہے تو انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچانے کا سلسلہ بند کر دیا، لیکن اپنے تمام ظلم و ستم اب وہ کمزور مسلمانوں پر ڈھانے لگ گئے۔ جس قبیلے کا بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا وہ اس کے پیچھے ہاتھ دوڑ کر پڑ جاتے، ایسے لوگوں کو قید کرتے، بھوکا پیاسا رکھتے، تپتی ریت پر لٹاتے، یہاں تک کہ اس کا یہ حال ہو جاتا کہ سیدھا بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ اس ظلم و زیادتی پر سب سے زیادہ ابو جہل لوگوں کو اکساتا تھا۔ پیارے دوستوں، حضرت حارث خیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شتر مرغ کے پر کی نشانی لگا رکھی تھی کہ ایک مشرک نے یہ پوچھا، یہ شتر مرغ کی پر کی نشانی والا کون آدمی ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو مشرک نے کہا یہی وہ آدمی ہے جس نے ہمارے خلاف بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں۔ دوستوں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے دوران اس انداز سے داعش شجاعت دے رہے تھے کہ دیکھنے والے جرات، قوت ایمانی کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ عمیر بن اسحاق فرماتے ہیں کہ احد کے دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آگے 2 تلواروں سے جنگ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں اللہ کا شیر ہوں۔ یہ کہہ کر کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے، اسی طرح وہ واقعی شیر کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک ان کا پاؤں پھسلا اور پیٹھ کے بل نیچے گر گئے۔ انہیں گرتے ہوئے وحشی اسود نے دیکھ لیا اور نیزہ کھینچ کے مارا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے دوستوں، اس روز شہداء میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص تھے جن پر رسول اللہ نے نماز پڑھی۔ آپ نے 4 تکبیریں کہیں، پھر شہداء لائے گئے، اور جب شہداء لائے جاتے تو ان کو حضرت حمزہ کے پہلو میں لٹا دیا جاتا، پھر ان پر دیگر شہداء کی نماز پڑھی جاتی۔ اس روز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 70 بار نماز پڑھی گئی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی اپڈیٹس سب سے پہلے موصول ہوں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری کاوشیں اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔